ملک میں عام انتخابات سے قبل سیاسی جماعتوں کی صف بندیاں جاری ہیں اور نئے منظرنامے میں پیپلز پارٹی کے گڑھ سندھ پر مخالف جماعتوں نے نظر جما لی ہیں۔ سندھ میں نون لیگ، MKM پاکستان اور فنکشنل لیگ کے درمیان الیکشن الائنس کے بعد اب صوبے میں پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام بڑی جماعتوں نے صوبائی الیکشن کمشنر کی برطرفی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے، اور ان سیاسی جماعتوں نے انتخابی حلقہ بندیوں پر تنقید کی اور الیکشن کمشنر سندھ اعزاز انور چوہان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں اور ان کے اعتراضات مسترد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی جانب سے صوبے میں مخالف جماعتوں کے الائنس سے نمٹنے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے کی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے ایک طرف یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ پہلے بھی الائنس بنتے رہے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف، لیکن کچھ ہوا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل KP کا رخ کرنا ہے، ایک بار پھر سے موجودہ سیاسی منظرنامے پر بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ساتھ موجود ہیں۔ کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ کنڈی صاحب، کیا واقعی تھوڑی سی ہلچل مچی ہے پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں، یا کہ نہیں ان کو لگتا ہے کہ چاہے الائنس بن جائے، چاہے اعتراضات ہوتے رہیں اس حلقہ بندیوں پر، چیزیں انڈر کنٹرول ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سندھ میں الائنس بن رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا ایک جمہوری حق ہے، وہ سندھ میں بنے، پنجاب میں بنے، KP میں بنے، بلوچستان میں بنے، پولیٹیکل الائنس ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے بھی بنائے ہیں، آفٹر الیکشن الائنس ہم نے ماضی میں بھی بنائے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایک اتحادی حکومت تھی، لہٰذا ہر کسی کا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ بنائے۔ ہمارا ماضی میں MKM کے ساتھ اور GDA کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں رہا، نہ PMLN کے ساتھ سندھ میں رہا، تو یہ ہمیشہ ہمارے اپوننٹس رہے ہیں، چاہے وہ JUI بھی ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فکر کریں کہ یہ کیوں اتحاد بن رہا ہے۔ جمہوری حق ہے، بنائیں، بالکل ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ٹھیک۔ اچھا کنڈی صاحب، ظاہر جمہوری حق ہے سب جماعتوں کا، کیا یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ بھی پنجاب میں بالکل اسی طرح سے ایکٹیو ہو رہے ہیں جیسے کہ نون لیگ نے سندھ میں کیا ہے، یا کہ آپ لوگوں کی اسٹریٹجی مختلف ہے کہ پہلے الیکشن اور جو اتحاد ہوگا الیکشن کے بعد ہوگا؟ ہمارا مین جو فوکس ہے وہ الیکشن کے بعد کا اتحاد ہے۔ جو نمبر گیم آئے گی اس کے بعد ہم اتحاد کریں گے، اس سے پہلے کا اتحاد کا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم انتظار میں الیکشن ہوں، نمبر گیم آئے، اس کے بعد پھر ہم اتحاد کریں۔ الیکشن سے پہلے شاید کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، لوکل ایڈجسٹمنٹ ہو، وہ شاید ہو، ادروائز ہمارا الیکشن کے بعد کے اتحاد کے اوپر فوکس ہے۔ آپ نے ابھی کہا کہ سندھ میں جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن کمیشن پہ اعتراض ہے کہ شاید الیکشن کمیشن سندھ نے پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کے لیے کہا۔ لہٰذا آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اپیلیں جو ہوئی تھیں وہ مرکز میں ہوئی تھیں، اسلام آباد میں ساری اپیلیں سنی گئی تھیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے 2 جو ہے وہ ٹریبیونل بنائے تھے، جو بنائے تھے جس کو وہ سن رہے تھے، اور یہ ساری اپیلیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ اگر فرض ہو ہم یہ مان بھی لیں، جو کہ ماننے کی بات نہیں کہ سندھ میں ہمیں ایڈجسٹ کیا گیا، تو پھر پنجاب اور KP میں کیا ہوا ہے، بلوچستان میں کیا ہوا ہے؟ ہمارے بلوچستان کے، KP کے اور پنجاب کے دوستوں کو بھی اعتراضات ہیں، تو وہاں پر ہم کس کی برطرفی کا مطالبہ کریں کہ ہمارے دوستوں کو جو ہے ان کی اپیلیں نہیں سنی گئی؟ اگر وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں صوبائی الیکشن کمشنر پر، تو آپ لوگ بھی اعتراض کر سکتے ہیں پنجاب میں۔ نہیں دیکھیں، اپیلیں دیکھیں بھائی جان، اپیلیں مرکز میں ہوئی ہیں، وہاں پر ہمارے ممبرز جو ہیں، چاروں صوبوں کے ممبرز پلس چیف الیکشن کمشنر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر اگر اپیلیں مرکز میں ہوئی ہیں تو پھر اب جو سندھ میں اعتراض ہو رہا ہے، وہ اعتراض کیا آپ کو لگتا ہے بے بنیاد ہے؟ وہ صرف ایک الیکشن اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، کیمپین میں ایک بات ہو سکتی ہے، دیٹس اٹ؟ میرے خیال میں یہی ہو سکتا ہے، ادروائز ہمارے پنجاب اور KP کے دوستوں کو اعتراضات ہیں کہ ہمیں نہیں سنا گیا، اور ڈیلیمیٹیشن اپیلوں میں ہمارے مخالف لوگوں کو سنا گیا۔ اچھا کنڈی صاحب، ایک بات اور بھی، کیا آپ کو لگتا ہے یا پیپلز پارٹی کی رائے یہ ہے کہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں اس وقت جو کہ چاہتی ہیں الیکشن ڈیلے کرنا یا ہو جائے، ان کی فیور میں ہے، وہ چاہتی ہیں، وہ اس لیے بات کر رہی ہیں؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے، آپ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں، کل جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے کچھ آدھی اسٹیٹمنٹ سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہیں، ہم نے آلریڈی میڈیا میں، جب PTI کی حکومت تھی ہم یہ بات کرتے تھے، بالکل خراب ہیں۔ میں اس وقت اپنے حلقے میں موجود ہوں، ہمارے بھی یہاں پر انتظامیہ نے ہمارے یہاں پہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ کے، باقی جماعتوں کے، ان کو بلایا اور ان کو بولا کہ آپ شام کے بعد کمپین نہیں کریں گے، آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو شام کے بعد کمپین نہیں کریں گے تو کمپین ہوتی شام کے بعد ہے، تو یہ چیزیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ جی پولیس رات کو نہیں ہوتی اور مسلح افراد گشت کرتے، تو میں یہ نہیں مانتا ہوں، کیونکہ ہمارے پولیس کے نوجوانوں نے اور سیکیورٹی کی فورسز نے دن رات جو قربانیاں دی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو قربانیاں دے رہے ہیں نا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو قربانیاں نہ دے رہے ہوتے۔ لہٰذا آف اینڈ آن ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم الیکشن ڈیلے کا مطالبہ کریں۔ سیکیورٹی پرابلمز ہیں،
لیکن ہمیں اس بنیاد پہ جانا پڑے گا کہ جب ہم نے وار آن ٹیرر جیتی، ہم امن و امان ہم نے بحال کیا، اور پھر یہ جو ہے بدامنی آئی، اس کی وجوہات کیا تھی، کون ہے اس کے پیچھے، محرکات ڈھونڈیں اس کو پہلے۔ جب تک آپ بیماری کو جڑ سے ختم نہیں کریں گے تو بیماری ہمیشہ ایسی آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی۔ اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، ظاہر ہے الیکشن ہونا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور ہونا چاہیے، وقت پر ہونا چاہیے۔ 8 فروری جو تاریخ دے دی گئی ہے وہ ظاہر ہے اس کے حوالے سے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو الزام عائد کیے گئے، میں صرف اس پہ کامنٹ لے رہا تھا، آپ نے ذرا جے یو آئی کی بات کی، لیکن نون لیگ پر بھی کیا آپ کا اعتراض ہے کہ نون لیگ ایسی کوئی بات یا کوئی کوشش کر رہی ہے؟ نون لیگ تو الیکشن کا ذکر ہی بھائی جان نہیں کری۔ آپ نے کہیں سنا نون لیگ والوں کے الیکشن فری اینڈ فیئر جلد از جلد ہونے چاہیے، ووٹ کو عزت دینا چاہیے، مجھے کیوں نکالا والی بات نہیں دہرا رہے؟ انہوں نے کبھی نہیں کہا، وہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے فروری میں الیکشن ہوگی، ابھی بھی خاموشی اختیار کی ہوئے، کبھی انہوں نے مطالبہ نہیں کیا کہ جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے، شیڈول آنا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ سنی ہو تو مجھے ذرا بتا دیں، فلاں جو ہے ان کے لیڈر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، میاں صاحب نے دی ہے، شہباز شریف صاحب نے دی ہے، مریم صاحبہ نے دی ہے، لیکن وہ میں تیار نہیں تو سنی۔ ہیں الیکشن کے لیے، یا آپ کو لگتا ہے وہ تیار بھی نہیں ہے؟ مجھے نہیں لگتا، جو تیار ہوتے تو میدان میں ہوتے، میدان میں ہے نہیں۔ میاں صاحب کو تقریباً 1 مہینے کے لگ بھگ غالباً میرے خیال میں ہو گیا ہوگا، وہ آئے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ کہیں کنونشن کیا ہو، کوئی جلسہ کیا ہو سوائے لاہور کے جلسے کے بعد؟ آپ مجھے بتائیں کہاں پر ہو؟ ہم نے کنونشن کیے، ہم نے مٹھی میں جلسہ کیا بلاول صاحب نے، ہم نے کوئٹہ میں جو ہے وہ جلسہ کیا یوم تاسیس کا، ہم نے کے پی میں کنونشنز کیے 6، ہم کل دوبارہ کے پی 4-5 کنونشنز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم تو میدان میں ہیں، ہم تو جا رہے ہیں، اب تو پنجاب میں بھی ہم نون کنونشنز لیگ کرنے کا جا رہے ہیں۔ میدان میں نہ ہونا یا نون لیگ کے جلسے نہ کرنا، اس پر آپ کی رائے یہ ہے کہ وہ صرف اس سے جلسے نہیں کر رہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جلسے میں لوگ نہیں آئیں گے؟ ان کو اپنی دیکھیں، ہر کوئی اپنے دل میں منصف ہوتا ہے، ان کو اپنی پوزیشن کا پتہ ہوگا میدان میں نہیں جا رہے، کیونکہ لیٹسٹ سروے کے مطابق، جو آپ سروے بھی کرتے ہیں نا، لیٹسٹ سروے کے مطابق جو پچھلے 20 ضمنی الیکشن ہوئے تھے، اس میں سے ایک الیکشن نون لیگ جیتی، جس میں وزیر اعظم بھی ان کا تھا اور وزیر اعلیٰ بھی ان کا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضمنی الیکشن ہوئے تھے ہمارے، جب ہماری اتحادی حکومت تھی، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں جیتنے کے پوزیشن میں ہیں۔ جو 20 سیٹیں نہیں جیت سکتے پنجاب کی ضمنی الیکشن میں، وہ 120 سیٹوں کا دعویٰ کرنا تو کوئی مطلب، دعویٰ کرنا تو کوئی بری بات نہیں کریں، لیکن لیٹسٹ جو الیکشن ہوئے دعویٰ اس تو میں کوئی سے 20 جماعت بھی ہوئے کر تھے۔ سکتی ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، دعویٰ تو کوئی جماعت بھی کر سکتی ہے۔ کنڈی صاحب، پی ٹی آئی کو کہاں دیکھ رہے ہیں سب میں، اسپیشلی موجودہ حالات میں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرا پارٹی انتخابات پہلے ظاہر کہا کہ کرائے جائیں، پھر کروائے گئے، پھر اس پہ اعتراضات اٹھا دیے گئے، پھر ابھی بہت سی اپلیکیشنز آ گئی ہیں الیکشن کمیشن میں بلے کے نشان کی کہ واپس کرنے کی استدعا بھی اکبر بابر صاحب نے کر دی ہے، تو ایسے میں پی ٹی آئی کو کہاں دیکھ رہے ہیں ان انتخابات میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی، ان کے ایک نئے چیئرمین آ چکے ہیں، واقعی نوجوان چیئرمین اس وقت ہیں، پہلے تو 70 سالہ جو نوجوان تھے، اب تو نوجوان چیئرمین ان کے آ چکے ہیں۔ ان کے جو ہے وہ الیکشن پہ اعتراضات ہیں، وہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے، ان کے اکبر بابر اور یہ لوگ ان کے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے چیئرمین نے ماضی میں کہا تھا کہ ہمارا رول یہ ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے، 2 دفعہ سے زیادہ چیئرمین نہیں ہوگا، پھر وہ اسٹیشن پہ بیٹھے رہے، واٹ ایور ان کے۔ لیکن میں کہوں کہ نشان پہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نشان بھی ایک ضروری چیز ہے، لیکن پاکستان میں پرسنالٹیز کا ووٹ ہے، میاں صاحب کا ووٹ ہے، بھٹو فیملی کا ووٹ ہے، عمران کا ووٹ ہے، پرسنالٹیز پہ ووٹ جائے گا۔ ہم سے بھی تلوار لے کے تیر دے دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ہمارے ساتھ بھی یہ کام کیا تھا، لیکن پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ملک ہے جس میں پرسنالٹیز کا ووٹ ہے، نشانات کا ووٹ نہیں ہے۔ اچھا، اور اب چونکہ 3 نام آپ نے لے لیے، تو موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کا ووٹ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نئی ووٹ ہے پی ٹی آئی کا جو تھا؟ دیکھیں، یہ تو الیکشن کے دن اور بیلٹ باکس میں ہی پتہ چلے گا کہ کتنا ووٹ نکلتا ہے، کس کا نکلتا ہے، کتنا نکلتا ہے۔ جیسے بھی میں نے کہا کہ ایک جماعت دعویٰ کری کہ ہم پنجاب میں تو 120 سیٹیں جیت چکے ہیں، اور باقیوں میں ہم جا رہے ہیں، اور ہم پتہ نہیں 2/3 میجورٹی ہے، اور جو چیز، اور ہماری بات بھی ہو چکی ہے، اور گل بھی ہو گئی ہے، تو میچ بھی فکس ہو گیا ہے۔ اچھا، اداروں کو بھی دھکیل رہے ہیں، اداروں کو بھی ہمیشہ کی طرح دھکیل رہے ہیں، سیاست میں ان کا وتیرہ رہا ہے ہمیشہ کہ وہ اداروں کو سیاست میں دھکیلتے ہیں۔ ادارے جو ہے اپنے آپ کو، انہوں نے ماضی میں بھی کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن ان کا وتیرہ ہے کہ وہ بار بار جو ہے اس کو، تاکہ لوگوں کو امپریس کر سکیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ لہٰذا اب وہ زمانہ چلا گیا، اب موبائل کا دور ہو گیا، سوشل میڈیا کا دور آ گیا، اب یہ چیزیں نہیں چلتی جو ہے، تو لہٰذا اتنا اعتماد آپ نے ذرا کنونشن کا ذکر بھی کیا، آپ نے جلسوں کی بات بھی کی، آپ نے آن گراؤنڈ ہونے کی بات بھی کی، تیاری کی بات بھی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر لیول پلینگ فیلڈ کا اعتراض تو اب ختم ہو گیا نا آپ کا، سب اوکے آپ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے؟ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے یا نہ ملے، ہمارے فیلڈ میں کھیلنے کو تیار۔ ہم نے ضیاء الحق کی امریت کا بھی مقابلہ کیا، ہم نے مشرف کی امریت کا بھی مقابلہ کیا، ہم نے وہاں پر الیکشن جیتے بھی صحیح۔ ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی بھلا، عوام جو ہے بھلا پی ایم ایل این کو ووٹ کرے، پی ٹی آئی کو ووٹ کرے، پیپلز پارٹی کو، جس کو بھی ووٹ کرے، ہمیں ووٹ نہیں کرے، ہم پوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن ووٹ عوام کا ہونا چاہیے، سلیکشن نہیں ہونا چاہیے، لاڈلا نہیں ہونا چاہیے،
एक सेलेक्टर और लाडले को आपने भुगत लिया, आपने देख लिया कि क्या आपका नतीजा निकला। अब दूसरे लाडले और अगर सेलेक्टर को आप भुगतेंगे तो खुदा न खास्ता ये मुल्क कहाँ चला जाएगा। अच्छा कुंडी साहब, पंजाब कमज़ोर बैटल फ्रंट है पीपल्स पार्टी का, ज़रा आपके कुछ रहनुमा ये कहते भी हैं, इसीलिए अगर हम अभी मौजूदा हालात में देखें तो ज़रदारी साहब ने बड़ा एक्टिवली इसमें देखना भी शुरू किया कि कौन से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हो सकते हैं, और कुछ रहनुमा ने यह भी कहा कि जब तक मुखालिफ जमातें अपने कैंडिडेट सामने नहीं लाते हमें भी कैंडिडेट सामने नहीं लाने चाहिए। तो पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है इस वक्त? देखिए, हम उसमें टेक्निकली थोड़ा सा देख रहे हैं। हमारा साउथ पंजाब मजबूत है, सेंट्रल पंजाब वाकई हमारा कमज़ोर है, लेकिन वहाँ पर हमने होमवर्क किया है। जहाँ पर हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से हम सीटें निकालें। साउथ पंजाब है, केपी से सीटें निकालें, बलूचिस्तान से निकालें, सिंध हमारा एक बेस है, वहाँ से निकालें। उसके बाद हम एक इत्तेहादी हुकूमत बनाएं। मेरे ख्याल में एज ए पोलिटिकल वर्कर जो हम फील्ड में देख रहे हैं, कोई ऐसी जमात नहीं है जो कि इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। वन पार्टी इत्तेहाद होगा, और इत्तेहादी हुकूमत का तजर्बा जो प्रेसिडेंट ज़रदारी के पास है, किसी के पास भी नहीं है। 2008 से 2013 तक हमने हुकूमत की। इत्तेहादी हुकूमत बनाए जा रही है, ये बात आप लोग भी करते हैं, बाकी जमातें भी करती हैं कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है इन हालात में। वो इत्तेहाद नून लीग के साथ भी हो सकता है? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं है। पॉलिटिक्स में जब नंबर गेम आएगी उसके बाद फिर देखेंगे। अगर हमारी पार्टी ये समझी कि नून लीग के पास भी नंबर है, उसको भी हम इत्तेहाद में शामिल करना। अगर पहले एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, मौजूदा हालात में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां हैं, एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, तो क्या वाकई फिर भी इंतखाबात के बाद हम देख सकते हैं नून लीग एंड पीपल्स पार्टी को इकट्ठे? देखिए, उस वक्त की पोजीशन को देखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, ताकि लोग और पॉलिटिकल पार्टीज एतमाद करें कि इलेक्शन वाकई फ्री एंड फेयर हुआ है। अगर लोगों का एतमाद ना हो इस इलेक्शन के ऊपर, तो वो हुकूमत चाहे जिसकी भी, वो साल 1.5 साल से ज्यादा नहीं चल सकेगी। मैं आपको बता दूं, क्रेडिबिलिटी नहीं होगी उस हुकूमत की, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। अब लोग बड़े बाशऊर हो चुके हैं, लिहाजा पहला स्टेप है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसके बाद नंबर गेम है। नंबर गेम में फिर आप एक इत्तेहाद बनाते हैं। कुछ चीजें होती हैं कि आपको जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए, क्योंकि अगर आप वो अगर अदम एतमाद में हम इकट्ठे ना होते तो हम पीटीआई को नहीं गिरा सकते थे। और कुंडी साहब, वो इत्तेहाद पीपल्स पार्टी का पीटीआई से भी हो सकता है इंतखाबात के बाद? देखिए, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स आएंगे, जो पार्टी आएंगी, तो उनके साथ बैठने को हर जमात तैयार होगी। मैं समझता हूँ कि जब पार्लियामेंट में आ जाएगी, जब उनको इलेक्शन कमीशन छोड़ेगी और स्टेट छोड़ेगी, और वो एक गुड पीटीआई होगी जो रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, जो आइन की बात करेंगे, तो फिर तो आप बैठ सकते हैं हर जमात के साथ। मैं समझता हूँ, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला करना है, पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है। दोनों जमातों को, या जिस जमात के साथ आप करेंगे, उनने फैसला करना है कि हम एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं या नहीं। ठीक है, ठीक। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद